کیا آپ نے کبھی سوچا ہے؟ ایک ایسی جنگ جس کے ذکر سے دل کانپ اٹھتے ہیں، ایک ایسی لڑائی جس کا تذکرہ 1400 سال پہلے خود نبی کریم نے فرمایا، ایک ایسی جنگ جو نہ صرف تاریخ کا دھارا موڑ دے گی بلکہ زمین کے نقشے بھی بدل ڈالے گی۔ کیا وہ وقت آ پہنچا ہے جب حق و باطل کا آخری مرکہ بے صغیر کی سرزمین پر برپا ہونے والا ہے؟ کیا وہ جنگ جس کا وعدہ احادیث میں موجود ہے، غزوہ ہند و قیامت سے پہلے رونما ہونے والی ہے؟ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے موضوع پر جو صدیوں سے مسلمانوں کے دلوں میں سوال بن کر زندہ ہے، ایسا موضوع جس پر تاریخ کے صفحات بھی خاموش ہیں، مگر ایمان رکھنے والے دل اب بھی اس کے انتظار میں دھڑک رہے ہیں۔ یہ ویڈیو صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں، یہ ایمان، قربانی اور تقدیر کی اس لکیر کا تذکرہ ہے جو قیامت کے قریب دنیا کو ہلا کر رکھ دے گی۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ یہ جنگ دراصل ہے کیا واقعی نبی نے اس کا ذکر فرمایا؟ کون سی احادیث اس کی تصدیق کرتی ہے؟ پھر ہم بات کریں گے کہ یہ جنگ کیوں ہوگی؟ کیا دنیا میں بڑھتے فتنوں، ظلم اور طاقت کی ہوس اس کے آغاز کی نشانیاں ہیں؟ کون ہوں گے وہ بہادر لوگ جو اس جنگ میں شریک ہوں گے؟ کیا وہ عام انسان ہوں گے یا خاص لوگ جنہیں اللہ نے کسی بڑے مقصد کے لیے چانا ہوگا؟ پھر ہم جانیں گے کہ اس جنگ میں کیا نقصان ہوگا، کیا یہ دنیاوی تباہی کا آغاز ہوگی، ایمان والوں کی فتح کی نوید، اور جب یہ جنگ ختم ہوگی تو دنیا کیسا منظر پیش کرے گی؟ کیا یہ جنگ قیامت کے قریب آنے کی نشانی ہوگی؟ کیا اس کے بعد امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا؟ یہ تمام سوالات ہم آنے والے حصوں میں تفصیل سے جانیں گے، لیکن اس ویڈیو کے آخر میں ہم اس پیغام پر ضرور بات کریں گے جو ایمان، صبر اور تقوی سے جڑا ہے، کیونکہ اصل جنگ صرف میدان میں نہیں لڑی جاتی، اصل جنگ تو انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان۔ تو دوستو، اس سفر کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ ہے غزوہ ہند، قیامت سے پہلے کی جنگ، ایک ایسا موضوع جو ہمیں ماضی کی گہرائیوں سے مستقبل کے قریب ترین مناظر تک لے جاتا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر جہاں ہم وقت کی دھول میں چھپے وہ راز تلاش کرتے ہیں جو ایمان کو تازہ اور سوچ کو بیدار کرتے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس میں ہم بات کرنے والے ہیں ان سب پہلوؤں پر جن کا تعلق نہ صرف اس عظیم جنگ سے ہے بلکہ ہماری اپنی زندگی سے بھی ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، یہ ایمان کا سفر ہے، تاریخ کا سفر ہے۔ چلیے آغاز کرتے ہیں اس روپرور اور سنسنی خیز داستان کا۔ غزوہ ہند، قیامت سے پہلے کی جنگ۔ نبی کریم کے زمانے سے آج تک کچھ پیشگوئیاں ایسی ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے غزوہ ہند، جس کا ذکر ہمارے پیارے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا، جب نہ کوئی طاقتور سلطنت تھی، نہ ہتھیاروں کا وہ نظام جو آج ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ پھر بھی نبی نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب میری امت کے بہادر سپاہی ہند کی سرزمین کی طرف نکلیں گے۔ دوستو، یہ کوئی عام جنگ نہیں، یہ وہ مرکہ ہے جس کا ذکر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میری امت کے دو گروہوں کو اللہ تعالی جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا، ایک وہ جو غزوہ ہند میں حصہ لے گا، اور دوسرا وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ ذرا سوچئے، کتنا بڑا مرتبہ ہوگا ان لوگوں کا جنہیں نبی نے جہنم کی آگ سے امان پانے والے گروہوں میں شامل فرمایا۔ یہ محض ایک جنگ نہیں، یہ ایمان، قربانی اور اللہ کی راہ میں جہاد کا وہ نشان ہے جس پر چلنے والوں کے لیے مغفرت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ کچھ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لوگ غزوہ ہند میں شریک ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا، چاہے وہ شہید ہوں یا واپس لوٹ آئیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ محدثین اور مورخین نے اس حدیث پر بہت تحقیق کی۔ کچھ نے کہا کہ شاید یہ واقعہ ابتدائی مسلم فتوحات کے دوران ہو چکا، لیکن زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ یہ پیشگوئی ابھی پوری نہیں ہوئی۔
بلکہ غزوہ ہند ایک ایسا واقعہ ہے جو قیامت کے قریب آخری زمانے میں رونما ہوگا، اور یہی وہ بات ہے جو اس پیشگوئی کو اتنا پراسرار بناتی ہے، کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ دنیا جس طرف جا رہی ہے، فتنے بڑھ رہے ہیں، ظلم عام ہو رہا ہے، طاقت کے توازن بدل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ وقت قریب آ چکا ہے جس کا ذکر رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ رسول اللہ کا فرمان صرف ایک تاریخ نہیں، یہ ایمان کی یاد دہانی ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مسلمان صرف تلوار سے نہیں بلکہ نیت، تقوی اور اللہ پر یقین سے لڑتا ہے۔ غزوہ ہند کی اصل روح بھی یہی ہے، ایمان، قربانی اور حق کے لیے کھڑے ہونے کا حوصلہ، اور یہی وجہ ہے کہ نبی نے اس جنگ کا تذکرہ کرتے ہوئے اسے ایک عظیم شرف قرار دیا، کیونکہ اس میں شامل ہونے والے صرف ایک میدان کے سپاہی نہیں بلکہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ خود چن لے گا۔ تو دوستو، یہ پیشگوئی ہمیں صرف مستقبل کی خبر نہیں دیتی بلکہ ہمیں اپنے ایمان کی گہرائی میں جھانکنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کے قابل ہیں جن کی بابت نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے؟ یہی وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ اور ایمان کا راستہ ایک دوسرے سے ملتا ہے، اور یہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا اگلا سفر، جہاں ہم جانیں گے یہ جنگ کیوں ہوگی، کیا اس کے پیچھے کوئی خاص وجہ، کوئی الہی مقصد چھپا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر، جہاں ہم وقت کی دھول میں چھپے وہ راز تلاش کرتے ہیں جو ہمیں ایمان کی روشنی تک لے جاتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے حصے کی جانب۔ غزوہ ہند، یہ جنگ کیوں ہوگی؟ ہر جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی طاقت، کوئی مقصد، کوئی جذبہ جو انسان کو میدان میں لے آتا ہے۔ لیکن غزوہ ہند یہ کوئی عام جنگ نہیں ہے، یہ ایک ایسی لڑائی ہے جو ایمان اور کفر کے درمیان ہوگی، جہاں دنیا کے فریب، طاقت کا غرور اور ظلم کے اندھیرے ایک بار پھر حق کے مقابل کھڑے ہوں گے۔ نبی کریم نے جو پیشگوئی فرمائی وہ صرف ایک جنگ کی خبر نہیں تھی بلکہ ایک دور کی تصویر تھی، ایسا دور جب ظلم عام ہوگا، عدل و انصاف مٹ چکا ہوگا، اور دنیا طاقت کے نشے میں اندھی ہو جائے گی۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کیا وہی نشانیاں ہمیں دکھائی نہیں دیتی؟ ہر جگہ بے سکونی، ناانصافی، مسلمان امت کا بکھراؤ، طاقت کے لیے جنگیں اور دین سے دوری، یہ سب وہ آثار ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا ایک بڑے طوفان کے دہانے پر کھڑی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ غزوہ ہند اس لیے ہوگی کیونکہ زمین پر ظلم اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہوگا، طاقتور قومیں کمزوروں کو کچل رہی ہوں گی، انسانیت کا سودا دولت سے ہوگا، اور حق بولنے والے کم ہوں گے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ایک لشکر کو اٹھائے گا، ایمان والوں کا ایک گروہ جو دنیا کے اس حصے میں نکلے گا جہاں باطل کی حکومت ہوگی۔ یہ لشکر دنیاوی مفاد کے لیے نہیں لڑے گا، یہ جنگ اقتدار کے لیے نہیں ہوگی بلکہ یہ جنگ ایمان کی حفاظت کے لیے ہوگی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب حق و باطل کا آخری تصادم شروع ہوگا۔ کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ غزوہ ہند دجال کے فتنوں سے پہلے اس کے قریب کے زمانے میں ہوگی، یعنی وہ وقت جب دنیا میں فتنہ عام ہوگا، لوگ دین سے دور دولت کے پجاری بن چکے ہوں گے، اور ایمان صرف چند دلوں میں باقی رہ جائے گا۔ یہ جنگ اس لیے بھی ہوگی تاکہ ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے۔ یہ اللہ کا امتحان ہوگا کہ کون سچ میں دین حق پر قائم رہتا ہے اور کون دنیا کے لالچ میں بہہ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ یہی امتحان غزوہ ہند میں سامنے آئے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنے ایمان کا ثبوت دینا ہوگا۔ کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جنگ صرف سرزمین ہند کی نہیں ہوگی بلکہ یہ پوری دنیا میں ہونے والی تبدیلیوں کی ایک کڑی ہوگی۔ ایسا وقت آئے گا جب ظلم کے نظام خود ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے، اور پھر اللہ ان کے درمیان سے اپنے منتخب بندوں کو اٹھائے گا جو حق کا علم بلند کریں گے۔
یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا کہ غزوہ ہند میں شامل ہونے والے اللہ کے خاص بندے ہوں گے اور اللہ انہیں بخش دے گا، چاہے وہ زندہ رہیں یا شہید ہو جائیں۔ دوستو، یہ جنگ اس لیے نہیں ہوگی کہ مسلمان کسی ملک کو فتح کریں، بلکہ اس لیے ہوگی کہ باطل کے نظام کو ختم کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا کو ایک نئی صبح کی ضرورت ہوگی، اور وہ صبح ایمان کی روشنی سے طلوع ہوگی۔ تو یہ تھی وہ اصل وجہ۔ یہ جنگ کیوں ہوگی؟ یہ اللہ کا ایک وعدہ ہے کہ جب زمین پر ظلم بڑھ جائے گا تو وہ اپنے بندوں کے ذریعے حق کو غالب کرے گا۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اس جنگ میں کون کون شامل ہوگا۔ کیا وہ آج کے زمانے کے لوگ ہوں گے؟ وہ خاص لشکر جس کا انتخاب آسمانوں پر ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر، جہاں ہم وقت کے رازوں کو کھولتے ہیں اور ایمان کے سفر پر آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ غزوہ ہند، اس جنگ میں کون کون شامل ہوگا؟ ہر دور میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتا ہے، ایسے لوگ جو دنیا کے لالچ سے پاک، دل کے مضبوط اور ایمان کے سچے ہوتے ہیں۔ غزوہ ہند بھی ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں شامل ہونے والے عام لوگ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ہوں گے جنہیں اللہ خود چنے گا۔ نبی کریم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہند میں جہاد کرے گا، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا، پھر وہ لوگ واپس آئیں گے اور انہیں بخش دیا جائے گا۔ یعنی یہ لوگ وہ ہوں گے جنہیں دنیاوی عزت دولت نہیں چاہیے ہوگی، بلکہ ان کا مقصد صرف ایک ہوگا، اللہ کی رضا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس جنگ میں شامل لوگ ظاہری طاقت سے نہیں بلکہ ایمان کی قوت سے لڑیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو باطل کے نظام سے ٹکرانے سے نہیں ڈریں گے، چاہے دنیا ان کے خلاف ہو جائے۔ ان کے ہاتھ میں شاید جدید ہتھیار نہ ہوں، لیکن ان کے دل قرآن اور ایمان کی طاقت سے بھرے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں کہا گیا ہے، اللہ ان کے دلوں کو ایمان سے مضبوط کرے گا اور ان کے قدم میدان میں جمے رہیں گے۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ ہند میں شامل ہونے والے شام، خراسان اور مشرق کے علاقوں سے نکلیں گے۔ یہ لشکر ایمان والوں کا لشکر ہوگا جو حق کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں نہ مال کی پرواہ ہوگی، نہ شہرت کی خواہش، ان کا ہر قدم اللہ کی راہ میں ہوگا۔ یہ وہ بندے ہوں گے جن کے بارے میں نبی نے فرمایا، اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ سوچو ذرا، کتنا بڑا مقام ہوگا ان لوگوں کا جن کے لیے نبی نے یہ خوشخبری دی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے دل ایمان سے بھرے ہوں گے، جو ظلم کے خلاف ڈٹ جائیں گے، چاہے دنیا ان کے خلاف کیوں نہ ہو۔ علماء کہتے ہیں کہ غزوہ ہند میں شامل ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک وہ جو لڑائی کے میدان میں شہید ہوں گے، اور دوسرے وہ جو فتح کے بعد واپس لوٹ آئیں گے۔ دونوں ہی مغفرت پانے والے ہوں گے، کیونکہ ان کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کے اس فرمان پر یقین رکھتے ہوں گے، اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ اللہ سننے والا جانے والا ہے۔ ان کے لیے جنگ محض طاقت کا مظاہرہ نہیں ہوگی، بلکہ عبادت ہوگی۔ کچھ علماء نے کہا کہ یہ لشکر امام مہدی کے ظہور سے پہلے اسی زمانے میں ظاہر ہوگا، اور ان میں وہ نوجوان ہوں گے جو ظلم، فتنہ اور بے ایمانی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی یہ ایک روحانی لشکر ہوگا، ایمان کے سپاہی۔ ان میں سے کچھ لوگ شہید ہوں گے اور کچھ واپس لوٹیں گے، اور جب وہ لوٹیں گے تو ان کے چہروں پر نور ہوگا، دلوں میں سکون اور آنکھوں میں ایمان کی چمک۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فرشتے فخر سے کہیں گے، یہ ہیں وہ بندے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ دوستو، غزوہ ہند میں شامل ہونے والے کسی خاص قوم، زبان، آمک سے نہیں ہوں گے، وہ صرف ایک ہی شناخت رکھتے ہوں گے، مسلمان، وہ جو حق کے لیے کھڑے ہوں اور باطل کے سامنے کبھی نہ جھکیں۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے وعدے کے گواہ بنیں گے، اور جن کے لیے رسول نے جہنم سے نجات اور جنت کی خوشخبری دی۔ آگے میں ہم بات کریں گے
کہ اس جنگ میں کیا نقصان ہوگا؟ کیا یہ دنیا کو بدلنے والی تباہی ہوگی؟ ایمان والوں کے لیے ایک نیا آغاز۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر، جہاں ہم وقت کے رازوں کو سمجھنے نکلتے ہیں اور ایمان کی راہ پر ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ چلیے اگلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزوہ ہند، اس جنگ میں کیا نقصان ہوگا؟ ہر جنگ کی طرح غزوہ ہند بھی آسان نہیں ہوگی۔ یہ ایمان اور صبر کا امتحان ہوگی، جہاں ایک طرف ایمان والے اپنی جانیں قربان کریں گے، وہیں دوسری طرف دنیا ایک نئی تباہی کا منظر دیکھے گی۔ نبی نے اس جنگ کی خوشخبری تو دی، مگر ساتھ ہی یہ بھی حقیقت ہے کہ ہر فتح قربانی مانگتی ہے۔ غزوہ ہند میں زمین خون سے رنگی جائے گی، ہزاروں شہید ہوں گے، اور دنیا کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی ہوں گی۔ یہ جنگ صرف تلواروں ہتھیاروں کی نہیں ہوگی، یہ نظریات ایمان اور باطل کے درمیان ٹکراؤ ہوگی، اور جب حق اٹھے گا تو باطل اپنی پوری طاقت سے اس کو دبانے کی کوشش کرے گا۔ اسی تصادم میں بے شمار نقصان ہوں گے، انسانوں کے، شہروں کے، اور شاید تہذیبوں کے بھی۔ کچھ محدثین فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور ہوگا جب دنیا کے بڑے بڑے نظام ٹوٹ جائیں گے، اقتدار کا توازن بکھر جائے گا، اور زمین پر ایسی افراتفری ہوگی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی ہو۔ ایمان والوں کے لیے یہ آزمائش کا وقت ہوگا، ان کے گھر، ان کے رشتے، ان کی زندگیاں سب قربان ہوں گی، لیکن وہ جانیں گے کہ ان کی قربانی اللہ کے وعدے کے لیے ہے، اور یہی یقین انہیں مضبوط رکھے گا۔ یہ نقصان دنیاوی طور پر شاید بہت بڑا لگے، لیکن حقیقت میں یہ ایمان والوں کے لیے کامیابی کا دروازہ ہوگا، کیونکہ شہادت کے بدلے انہیں وہ انعام ملے گا جو کسی بادشاہت سے کہیں بڑھ کر ہے، جنت، اللہ کی رضا اور ابدی کامیابی۔ تو ہاں، غزوہ ہند میں نقصان ضرور ہوگا، جانوں کا، زمین کا، اور دنیا کی ظاہری سکون کا، مگر یہ نقصان وقتی ہوگا۔ اس کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا، جہاں ظلم مٹ جائے گا اور ایمان کی روشنی پھیل جائے گی۔ آگے ہم بات کریں گے کہ غزوہ ہند کے بعد کیا ہوگا، دنیا کا نقشہ کیسے بدلے گا، اور یہ جنگ انسانیت کے لیے کیا پیغام چھوڑے گی۔ میں ہوں آپ کا میزبان، اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر، جہاں ہم وقت کی گہرائیوں میں چھپے ایمان کے راز تلاش کرتے ہیں۔ چلیے اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ غزوہ ہند، اس جنگ کے بعد کیا ہوگا؟ غزوہ ہند ایک ایسی جنگ جس کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا جس کے بعد دنیا کبھی ویسی نہیں رہے گی، اور جب یہ عظیم مرکہ ختم ہوگا تو زمین پر ایک نیا دور شروع ہوگا، ایمان، عدل اور سکون کا دور۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ ہند کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا، اسلام کا پرچم ہند کی سرزمین پر بلند ہوگا، اور وہ لوگ جنہوں نے اس جنگ میں حصہ لیا ہوگا انہیں نبی کی وہ خوشخبری نصیب ہوگی، جہنم کی آگ سے نجات اور جنت کا وعدہ۔ اس کے بعد یہ مجاہدین شام کی طرف لوٹیں گے، جہاں وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوں گے، اور دجال کے خلاف آخری مرکے میں شریک ہوں گے۔ یوں ایک سفر ختم ہوگا اور دوسرا آغاز پائے گا، وہ سفر جو زمین پر عدل کے قیام کا باعث بنے گا۔ دنیا اس وقت بدل چکی ہوگی، ظلم کا نظام ٹوٹ جائے گا، باطل کی طاقتیں مٹی میں مل جائیں گی، اور ایمان کا سورج دوبارہ طلوع ہوگا۔ وہ زمانہ جسے نبی نے او عدل اور امن کا دور فرمایا، زمین پر قائم ہوگا، لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں، محبت اور یقین ہوگا، تلواروں کی بجائے علم، نفرت کی بجائے اخوت پھیلے گی۔ یہ وہ وقت ہوگا جب انسان پھر سے اللہ کی بندگی اور سچائی کی طرف لوٹے گا۔ لیکن یاد رکھو، غزوہ ہند کا مقصد صرف جنگ نہیں، یہ ایمان کی تجدید ہے، یہ یاد دہانی ہے کہ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، چاہے دنیا کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ فتح صرف ہتھیار سے نہیں بلکہ تقویت اور یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ تو دوستو، غزوہ ہند کے بعد ایک نیا دور شروع ہوگا، ایمان، عدل اور روشنی کا دور۔
لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم خود کو اس دور کے لیے تیار کر رہے ہیں؟ کیا ہم ان میں سے ہوں گے جو اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں؟ یاد رکھو، دنیا کی ہر طاقت فنا ہو جائے گی، مگر ایمان باقی رہے گا، اور جو ایمان والے ثابت قدم رہیں گے وہی اس دنیا اور آخرت کے اصل کامیاب لوگ ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ کا سفر، جہاں ہم ماضی کے رازوں سے ایمان کی روشنی تلاش کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ ایمان اور تاریخ کا یہ سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔